اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف کی تلاوت ہم نے سماعت کی ہے۔ چند آیات ان کی پیش کرتا ہوں۔ سورہ احقاف کا آغاز جو رہا ہے، دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى اور ایک وقت مقرر کے لیے، والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو لوگ حق کے منکر ہیں وہ عذاب کے ڈراوے سے منہ پھیرتے ہیں۔ تو یہ آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے یہ خاص مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ آگے چل کے اس کی آیت مبارکہ 15 میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے تاکید کی ہر انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، خصوصاً اس کی ماں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں ایک بڑی تکلیف کے ساتھ اس انسان کو پیٹ میں رکھتی ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنتی ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے لگ جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ اشدہ، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، وہ کہتا ہے میرے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے اور جو میرے والدین پر کی ہے، اور ان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں نیک عمل کروں تاکہ تو راضی ہو جا، واصلح لی فی ذریتی، اور تو میری اولاد کو بھی نیکی کے راہ میں ڈال دے اور میرے حق میں نیک کر دے، انی تبت الیک، اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں اولئک الذین تقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں، احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کر دیتے ہیں ان کے گناہوں کی، یہ اصحاب الجنہ جو اہل جنت ہیں، وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ ان کے والدین بھی مسلمان ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، یہ خود بھی مسلمان ہیں، یہ بھی صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام کے خلیفہ اول بلا فصل ہیں، اور آگے جو ان کے بیٹے بیٹی ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز ان کو بخشا ہے۔ آگے چل کے آیات تو کافی تفصیلی ہیں۔ سورہ احقاف کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنات کا مکالمہ ہوا تھا، اس کا ذکر آتا ہے اس کی آیت نمبر 29 میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب پھیر دی ہم نے آپ کی طرف چند جنوں کو، یستمعون القرآن، جو قرآن سنتے تھے، فلما حضروا، جب وہ حاضر ہوئے قرآن کے پاس، قالوا، وہ کہنے لگے انصتوا، چپ رہو، فلما قضی، جب وہ تلاوت مکمل ہوئی، ولوا الی قوم منذرین، وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے۔ قالوا، وہ کہنے لگے یا قومنا، ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإلی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا، ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اس اللہ کے داعی کی بات کو مان لو، وآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک قسم سے عذاب سے اللہ نجات دے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں کے اوپر چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی کوئی نہ کوئی باتیں سن کے نیچے آ کے نجومیوں کو بتایا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تو آسمانوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے۔ اب جب یہ اوپر جاتے آگے سے شہاب ثاقب ایک ستارہ ان کو مارا جاتا، آگ کا شعلہ کے جلتے اور وہاں سے بھاگتے، سارے جنات جمع ہوئے اور ان آپس میں طے کیا کہ ہم جا کے دنیا میں دیکھیں ایسا کون سا کام ہوا ہے، عمل ہوا ہے جس وجہ سے ہمارا آسمانوں میں داخلہ بند ہو گیا ہے۔ تو ان میں سے یہ نصیبین کے جنات تھے۔ وادی نخلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نماز عشاء میں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے تھے تو انہوں نے آ کر وہاں دیکھا۔
بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے نماز عشاء میں تو نہیں، پیارے آقا تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، اس وقت دیکھا اور قرآن سنتے رہے اور آپ پر ایمان لائے، اور اس کے بعد اپنی قوموں میں جا کر دعوت دی۔ یہ سب سے پہلے جنات کا گروپ ہے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ تو جنات بھی صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور ان کی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں، تو بہرحال ان کا ذکر یہاں آتا ہے۔ آگے سورہ محمد ہے، اس سورہ محمد کو سورہ محمد بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جہاد اور قتال کا ذکر آتا ہے۔ اس کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دیں گے۔ تو اللہ کے دین کی مدد یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے دین پر عمل کرے، اللہ کے دین کے احکامات کو عام کرے، اور دین جتنا ممکن ہو سکتا ہے پھیلانے کی کوشش کرے، تو یہ اللہ کا دین مضبوط ہوتا ہے اور اس سے انسان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے چل کے اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو اہل جنت ہوں گے نا، ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں ہم ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آگے اس آیت نمبر 15 میں اللہ نے اس نہروں کی وضاحت کی ہے جو ہر جنتی کو اللہ دیں گے۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جو پرہیزگاروں کے ساتھ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار، اس میں بہت ساری نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی جس میں کبھی خرابی نہیں ہوگی، اس پانی میں کبھی بو نہیں آئے گی، ورنہ پانی کھڑا رہے تو اس میں اسمیل آتی ہے، اس کا کلر بدل جاتا ہے۔ غیر آسن، اس کی کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسی نہریں دودھ کی نہریں ہوں گی جس کے دودھ کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وانہار من خمر، اور ایک شرابن طہورا کی نہر ہوگی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کو بڑا مزہ دے گی، بڑی محسوس ہوگی۔ وانہار من عسل مصفی، اور صاف ستھرے شہد کی نہر ہوگی۔ ولہم فیہا من کل الثمرات، اس کے علاوہ ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ ومغفرۃ من ربہم، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور بخشش ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ وسقوا ماء حمیما، اور جنہیں ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فقطع امعاءہم، جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دے گا۔ تو اہل جنت کے حوصلے کے لیے یہ آیات پیش کی ہیں کہ اگر دنیا میں مشقت اختیار کرو گے تو اللہ جل جلالہ تمہیں ایسی جنت دیں گے جس میں صاف ستھرے پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور شرابن طہورا کی نہر ہوگی۔ اب انسان کے اپنے پاس ہے کہ وہ اعمال کر کے وہ نہر حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آگے چل کے اس کی آیت نمبر 24 میں قرآن کی شکوہ کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن کے مضامین پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا انہوں نے اپنے دلوں پر تالے لگا دیے؟ انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ انسان اللہ کے ان قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرو، اپنے دلوں کو اپنے تالوں سے باہر نکالو، غور و فکر کر کے زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو، ورنہ اللہ جل جلالہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور اللہ کے احکامات پہ نہیں چلو گے تو اللہ تبدیل کر دے گا تمہارے علاوہ کسی اور قوم کے ساتھ۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن دین عرب میں اتارا، عرب میں دین کی ناقدری کی، اللہ نے ان کے بدلے میں اجمیوں کو پیدا کر لیا، پاکستانیوں کو پیدا کر لیا، ہندوستان کے لوگوں کو، افغانستان کو پیدا کر دیا کہ آج عرب حرمین کے امام پاکستانیوں کے شاگرد ہیں۔ کیا یہ عزت و عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آج ہم چھوڑ دیں گے اللہ چائنا والوں سے کام لے لیں گے، تو شاید میں بتا دیا تم نہیں مانو گے، اللہ کہتے ہیں میں ایسی قوم لے آؤں گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ آگے چل کے سورہ فتح ہے، بڑا عمدہ اور بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو نبی علیہ السلام کو فتح مکہ ہوا تھا اس کی طرف اشارہ تھا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دے، ویتم نعمتہ علیک، اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دے، ویہدیک صراطا مستقیم، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین غلبے والی مدد عطا فرمائے۔ یہاں بعض لوگ اس کے معنی میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، اور ہمارے آقا تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، ان سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگلے پچھلے آپ کی خطائیں گناہ معاف کر دی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے،
اللہ جل جلالہ کے سامنے پوری امت کی شفاعت کرنی اور دعا کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے کام کروائے جو خیر اولا تھے۔ دین اللہ نے مکمل کرنا تھا، جو چیزیں آپ کی شان شان تھی وہ اللہ نے آپ سے کروا دی، اور جو آپ کی شان شان نہیں تھی تو وہ صحابہ کرام سے کروا دی، تو اس دین کو مکمل کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ مثلاً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے، ایک صحابی کو کھڑا کیا پہرے کے لیے، خود سوئے، آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ ایسی چند جو باتیں تھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کروائی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات مکمل کرنے کے لیے، وہ مسائل سمجھانے کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ خلاف اولا، یہ تھوڑی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے بارے میں پوچھ نہ لیں۔ انسان کو ہوتا ہے نا کہ جب اس کو پتہ ہے کہ یار میرے سے کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہوئی ہیں، تو آگے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں یار کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی نہ پوچھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ذہن کے اشکال کو صاف کر دیا کہ میرے محبوبہ ہم نے آپ کو صاف ستھرا کر دیا ہے، آپ سے کسی ایک چیز کے بارے میں ہم نے سوال نہیں کرنا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا مائنڈ سیٹ کلیئر کر دیا، اب آپ کے لیے سفارش کرنا آسان ہے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جائیں گے تو ان کے لیے بھی مسائل ہوگا، دانا ریکارڈ بن جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس امت جائے گی، بڑی لمبی ایک حدیث ہے بخاری میں کہ سارے جو ہے نا وہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کے بن جائے گی، ہر بندہ نفسی نفسی میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ بڑے، آپ سفارش کریں، اللہ حساب کتاب کرے۔ وہ فرمائیں گے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ دانے کے بارے میں اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے کیوں کھایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی میں نے وہ بد دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے نہ پکڑ لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے میرے پاس ایک کافر بندہ تھا، وہ آیا تو کھانے کا ٹائم تھا، میں نے کہا اللہ کا نام لو، اس نے کہا میں نہیں نہ ہاتھ دھوتا ہوں نہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، میں نے کہا چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 80 سال تک کھلا رہا ہوں، میں نے تو نہیں اٹھایا، تیرے پاس ایک دن کے لیے آیا تھا، ہم نے اٹھا دیا۔ اس طرح بہت سارے، ہر نبی سوچیں گے کہ ہمارے پاس اس بارے میں پہلے ہمیں ہی اللہ نہ پوچھ لے، یا آخر میں سارے پیارے آقا کے پاس آئیں گے تو پیارے آقا کا کلیئر ہوگا کہ مجھ سے تو اللہ نے پوچھتا نہیں ہے، میں تو اللہ کا محبوب ہوں، آپ فوراً عرش کے نیچے چلے جائیں گے اور ہاتھ اٹھا لیں گے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے ڈنڈے کو واضح کر رہی ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے انسان کے ذہن میں اشکال پیدا ہو۔ آگے چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنائی تو صحابہ کرام نے کہا کہ نبی کی خواب حقیقت ہوتی ہے، آپ عمرہ کی نیت سے چل پڑے۔ حدیبیہ کے اندر آ کر کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا جی نہیں، تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی نیت سے آ رہے ہو۔ فرمایا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم تلواریں لے کر نہیں آئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے روک دیا۔ اور پھر وہاں نبی علیہ السلام نے کفار کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے عثمان غنی کو بھیجا تھا، انہوں نے مشہور کر دیا کہ عثمان غنی کو ہم نے شہید کر دیا ہے، حالانکہ شہید نہیں کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ اللہ نے ایک عمل کروانا تھا کہ بعد میں عثمان غنی کو لوگوں نے شہید کرنا ہے، تو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کو جب ان کی اطلاع ملی تو آپ بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، تب عثمان غنی کو جب لوگوں نے شہید کیا ہے تو اب وہاں کے لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ ان کے قاتلین عثمان سے بدلہ لیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے ہاتھ ایسے اپنا سامنے رکھا اور صحابہ کرام نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھے۔ 1400 صحابہ کرام نے بیری کے درخت کے نیچے، عقیقہ کا درخت تھا، بیعت کی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو عثمان غنی نہیں تھے تو پیارے آقا نے ایک تو ہاتھ نیچے رکھا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ محمد کریم کا ہے، اوپر ہاتھ صحابہ کرام کا ہے، اس کے اوپر پیارے آقا کا ہاتھ ہے، اللہ نے فرمایا اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام اللہ اور رسول کے ہاتھوں کے درمیان آ کے محفوظ ہو گئے۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے الیاذ باللہ کہ صحابہ کرام ایمان سے پھر گئے تھے۔ آج بعض مخصوص لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں 5 تن پاک، 5 صحابہ پاک ہیں، باقی سارے ایمان سے رہ گئے ہیں۔ تو اس آیت نے، اس واقعہ نے بتلایا ہے، ایک اشارہ دیا ہے، میں اور آپ بازار جاتے ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں اپنے بچوں کی انگلی ہوتی ہے، ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ سے ہمارے بچے کو کوئی نہیں چھڑوا سکتا، ہم کیسے مانیں؟ جن کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہو، جن کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہو، وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تصور بھی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی بد بات نہیں ہے جو ایسی باتیں کرتی ہیں۔ آگے دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کی عجیب شان بیان کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا اور ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں تقوی اتار دیا، اور زبردستی نہیں، وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ لوگ تقوی اور ایمان کے حقدار تھے اور اہل تھے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقوی اتار دیا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ یہاں اس کی آیت نمبر 25-26 میں فرمایا اجعل الذین کفروا
فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ السکینۃ علی رسولہ والمؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی، ہم نے پرہیزگاری لازمی کر دی ان کے لیے، وہ اس کے لیے اہل بھی تھے اور حقدار بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں خدا نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اور اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو امتحان میں مکمل پایا اور میں نے 100% کامیابی ان کو دے دی، جن کا ممتحن اللہ ہو۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ صحابہ کرام کا منظر دیکھیں، صحابہ کرام جو ہیں ان کے استاد ہیں محمد رسول اللہ، اور ان کی جو نصاب ہے وہ کتاب اللہ ہے، ان کی درسگاہ بیت اللہ ہے، اور ان کا جو امتحان لینا ہے وہ خود اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ان کی عظمت اور شان اس آیت مبارکہ میں ہو رہی ہے۔ آخر میں جو سورہ فتح مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ اس سے پہلے لقد صدق اللہ رسول الرؤیا، یہ وہ خواب کا ذکر ہے جو آپ نے عمرے کے لیے گئے تھے۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشد الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ترام رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، وہ اللہ کی رضا اور فضل چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد ابو بکر ہیں، اشد الکفار سے مراد عمر ہیں، رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہیں، اور ترام رکعا سجدا سے مراد علی المرتضیٰ ہے۔ یہ اللہ نے خلفائے راشدین کی 4 صفات یہاں بیان کی ہیں، اور آگے بڑی عمدہ اور بہترین مثال اللہ نے دی ہے صحابہ کرام کی۔ جس طرح کوئی بندہ اپنی کھیتی تیار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، وہ کونپلیں نکلتی ہیں، پھر فصل تیار ہوتی ہے، پھر اس کو پھل لگتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا یہی کھیتی بنائی تھی مکہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بیج ڈالا تھا ایمان کا، اس میں کونپلیں نکلی ابو بکر عمر عثمان کی، صداقت کی، دیانت کی، امانت کی، حیا کی، سخاوت کی، جرت کی۔ اب وہ فصل تیار ہو چکی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک صفت انسانی صورت میں تیار ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا کہ یہاں فرمایا کہ آپ اس کو دیکھ کے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور آپ کا خوش ہونا ان کو یوجب الزراء لیغیظ بهم الکفار، اس کھیتی کو دیکھ کر کفار کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ کا فرمایا، اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ منہم مغفرۃ واجر عظیما، کہ ہم ان کی مغفرت کریں گے اور اجر عظیم بھی دیں گے۔ تو یہ صحابہ کی مغفرت اور بخشش کا یہاں اعلان ہو چکا ہے۔ سورہ حجرات بڑی اہم صورت ہے، اور زندگی کے بڑے اہم اصول اللہ نے یہاں سمجھائے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اگر آپ خود حیات ہیں تو قدم لگا کے اٹھا کے آگے نہ بڑھو، دوسرا آپ پردہ فرما گئے ہیں تو آپ کی تعلیمات سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں نبی علیہ السلام نے روکا ہے وہیں رک جاؤ۔ نماز میں کسی بھی چیز میں اگر آپ اپنے طرف سے عمل کا اضافہ کرتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھتے ہو، اور اللہ نے منع کیا کہ لا تقدموا بین یدی رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دوسرا اصول یا ایھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ مطلب کیا؟ ایک تو یہ جب آپ خود موجود ہوں تم سب اونچا نہ بولو، دوسرا پیارے آقا اگر پردہ فرما جاتے ہیں ان کے دین کا کوئی طریقہ ہے تو اس کے اوپر جرت نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عمل ایسا ہے، یہ کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو گویا نبی علیہ السلام کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آگے چل کے آیت نمبر 4 میں ایک اور بات فرمائی۔ یہ نازل ہونے کا سبب تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے حجرہ مبارک میں اندر جاتے تھے، یہ دیہاتی لوگ آتے تو باہر کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کو بلاتے تھے اور آپ کا نام لے کر بلاتے تھے، جس طرح ہم کسی کو بلاتے ہیں نا، اوئے فلاں، اوئے زید، اوئے عمر، اوئے بکر، تو عربی میں یا کہتے ہیں یا محمد تعال یا محمد، ایسا لفظہ بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منع کیا کہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں، تم اپنی طرح سمجھ رہے ہو ان کو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو ان کے کمروں کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، یہ بے وقوف ہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے لیے نکل کے آ جاتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو ہمیں بھی سبق دیا کہ ہمیں ایسے الفاظ جو عام محاورے میں ہم کسی اور بندے کے لیے بولتے ہیں، ایسے جملہ پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں پیارے آقا کو اللہ نے یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا۔
کہیں بھی آپ کو تو آپ پورے قرآن کو دیکھ لیں، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا داؤد کہا، یا زکریا کہا، لیکن کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ یہ اللہ نے اس کو بے ادبی سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ آپ کو محمد رسول اللہ کہا، وما محمد الا رسول کہا ہے۔ خوب نام محمد ہے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، کہیں طٰہٰ کا کہیں یاسی کا نام لے کر کبھی پکارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے فرما دیا محبوبہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو اس میں ادب سکھایا کہ پیارے آقا کے ساتھ ایسا جملہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے۔ آگے چل کے وَإِن طَائِفَةً مِّنَ اقْتَتَلُوا پہ آیت نمبر 9 میں جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائی تھی، جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان تھوڑا سا ایسا معاملہ ہو گیا تھا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور یہ صلح کی تھی۔ اس کا یہ اس آیت مبارکہ میں اشارہ مل رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہوگا، سید ہوگا، اور مسلمانوں کی 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرے گا۔ الفاظ یوں ہیں، وَإِن طَائِفَةً مُّؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اگر ان میں سے کوئی ایک بغاوت کرتی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، جو بغاوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو جو ہے قتال کرنا چاہیے۔ آگے چل کے آخری رکوع میں چند بڑی عام باتیں کی ہیں، ہم لوگ اس کو بالکل نہیں سمجھتے، بڑی عام چیزیں۔ یہ احترام انسانیت اسلام کا وہ عمدہ اور بہترین پہلو ہے جسے آج انسانوں نے بالکل ذہنوں سے نکال دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ بسا اوقات کوئی انسان کسی انسان کی مذاق و تمسخر اڑاتا ہے، کبھی ایک قوم دوسری قوم کی مذاق اڑاتی ہے کہ ہمارا قوم ہے تم گھٹیا قوم۔ فرمایا نہ انفرادی طور پہ کوئی کسی کی مذاق اڑائے اور نہ قومیت کی بنیاد پہ کوئی کسی کو کہے وہ گھٹیا قوم ہے فلاں قوم، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا کہ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کے ازواج محترمات میں ایک ایسی تھی امہات المومنین جن کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، تو آپس میں نا سوتنے ہوتی ہیں، بات چیت کرتے کرتے کہا وہ جو ہے نا یوں ہیں، یعنی اشارہ کیا نا، منہ سے نہیں کہا کھڑی نہیں ہے، بس یوں کہا، وہ آئی تھی وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اتنا ایک کڑوا جملہ بولا ہے نا، اگر یہ دریا میں ڈالتے دریا کڑوا ہو جاتا۔ ایسا جملہ کسی کے بارے میں یہ نہ کہو کہ لمبا بے وقوف ہے، یہ کھڑنا بھی فلاں ہے، یہ بلّا ہے، یہ چھوٹی آنکھوں والا ہے، یہ ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ عسیٰ یکن خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو، کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو عیب نہ لگاؤ، کسی کو کانا نہ کہو، پہنگا نہ کہو، گنگا نہ کہو، لولا لنگڑا نہ کہو، یہ جملہ نہ بولو، اور کسی کا نام بھی نہ بدلو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، بعض لوگ ہوتے ہیں عبد الرحمن نام رکھا ہوتا ہے مانا مانا کرتے ہیں، ذیشان نام شانہ شانہ کرتے ہیں، حیات ممنا یاتا یاتا کرتے ہیں، نور کو نورا نورو کہتے ہیں، یہ جملے غلط ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لفظوں سے نہیں یاد کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ہم اپنے کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق میں کہتے ہیں، نعمان کو نومی کہہ دیتے ہیں، غلط بات ہے۔ جو اس کا نام ہے اس کو کلیئر اسی نام سے پکارنا چاہیے، ورنہ یہ گناہ ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا ایمان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اے ایمان والی اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہ کرو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے سب سے پہلے غلط فہمی ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں دوست بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، آج اس کا موڈ آف ہے، اس کے ماتھے پہ 12 بجے ہیں، اس کے دل میں کچھ ہے، وہ پتہ نہیں ہو سکتا اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو، یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ جب یہ غلط فہمی کلیئر نہیں ہوتی آگے جا کے بدگمانی ہو جاتی ہے، بدگمانی دل میں آتی ہے تو انسان پھر دل میں جلتا ہی رہتا ہے اس کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ کرو۔ ان بعض الظن اسم، فرمائے گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، لوگ ٹو میں پڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے۔ آج کل عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ نا خصوصاً ہمارا جو طبقہ ہے نا علماء کا، یہ بیچارہ بہت بدنام ہے، بہت مظلوم ہے، سوچتے ہیں یار اس کے پاس موٹر سائیکل آ گیا ہے، کتوں کدھر سوئی کتوں پیسے آندے سے، وہ اس نے یار یہ حقیقت میں عرض کرتا ہوں، یار اس نے بہت اچھا لباس پہنے، کدھر سے لے کر آئے۔ ہمارے پر یہ بیتی ہے چیزیں، اچھا 1000 روپے کی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے، یار اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہے۔ تجسسوا، بھائی کیوں ٹو کرتے ہو، اللہ کی شان ہے، جس کو کروڑوں دے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ واحد ہمارے طبقے میں ہے،
ورنہ آپ یقین کریں کہ اہل تشیع اپنے ذاکر کو کتنا خوش رکھتے ہیں، ہندو اپنے پوپ پادری کو، عیسائی کتنا کرتے ہیں، وہ تو اپنی جان لٹاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے طبقے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولوی کو اتنے غصے اور پھٹے کپڑے ہونے چاہیے، اس کے پھٹی ہوئی اس کی جوتی ہونی چاہیے، شلوار کا پانچا بھی پھٹا ہونا چاہیے، وہ بیچارہ بھیک مانگتا رہے ساری زندگی، کبھی 11ویں کے نام سے، کبھی جمعرات کے نام سے، کبھی 40ویں کے نام، ہمارے ٹکڑوں پر ہی پلتا رہے، خودداری اس کے اندر آئے نا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ٹو پیچھے لگنا، یہ چیز غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جس کو دے خوش ہونا چاہیے، جس کو اللہ نے دیے دعا کہ اللہ تمہیں اور دے، اللہ تمہیں اور دے۔ تو ہم کیوں خواہ مخواہ اپنے دل میں سوچ سوچ کے جو ہے نا کل موتوا بغیظکم، غصے میں مرتے رہیں؟ جس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے اس کو ملے گا۔ آپ کے مقدر میں اللہ نے ₹1,00,000 مانا لکھا ہے تو اللہ لاکھ دے گا، میں کیوں سڑوں؟ میں اللہ سے دعا کروں۔ تو یہ تجسس نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاؤ؟ جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کسی کی غیبت نہ کرو۔ ہمارے ہاں غیبت بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک بندے کے اندر وہ عیب ہو اور وہی ہم بیان کریں، وہ بھی غیبت ہے؟ فرمایا اللہ کے بندو وہی تو غیبت ہے، جو اس میں نہیں ہے وہ کرو گے تو وہ بہتان ہو جائے گا۔ آگے بڑی عام ایک بات ہے، قرآن یہ کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ قل، محبوب فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ اللہ جی ہم ایمان لائے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں ایمان لائے ہو۔ کیوں جی؟ فرمایا کہ ولیکن قولوا اسلمنا، کہو تم اسلام لائے ہو۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، یہ سمجھے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ جو انسان زبان سے کہتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اسلام، میں مسلمان ہوں جی، میری داڑھی ہے، پگڑی ہے، لباس ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، یہ مسلمان ہے۔ اور ایک ایمان ہے جو دل کے اندر اترتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یا دوسرا اللہ رسول کو ماننا اسلام ہے، اللہ رسول کی ماننا ایمان ہے۔ اللہ رسول کو ساری دنیا مانتی ہے، اللہ رسول کی کوئی نہیں مانتا۔ اللہ رسول نے منع کیا ہے جھوٹ نہ بولو، بولتے ہیں، رشوت نہ لو لیتے ہیں، سود نہ لو لیتے ہیں، حرام کاری نہ کرو کرتے ہیں مسلمان بھی ہیں۔ تو یہ گویا مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہوگا کہ جو اللہ رسول کی بات مانے گا اور اپنے اندر ان گناہوں کو چھوڑے گا۔ آخری بات کرتا ہوں، ویسے تو باتیں بہت زبردست ہیں لیکن اب کیا کریں، وقت کا اختصار ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں کی، اس میں سے ایک اہم بات ہے کہ قرآن کریم سے نصیحت کون پکڑے گا؟ ساری دنیا کہتی ہم قرآن پڑھتے ہیں جی، لیکن ہمیں زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ، لوگو اس کتاب کے اندر نصیحت ہے، اس کے اندر انقلاب ہے، اس کے اندر تبدیلی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، او القی السمع، جس کے پاس توجہ کے لیے کان لگانے کی توفیق ہو، وہ شہید، اور وہ حاضر باش ہو۔ گویا جس کے اندر یہ 3 کوالٹیاں ہوں گی، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، قرآن سے اگر وہ نصیحت لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے قرآن سننے کا دل ہو کہ انشاءاللہ میں سنوں گا۔ ایک بندہ مجبوراً بیٹھ جائے درس قرآن میں، دل نہیں ہے، وہ تنگ ہوگا، بس کبھی یوں بیٹھے گا اور کبھی یوں ہوگا، کبھی یوں کرے گا، کبھی یوں پھرے گا، اب کہتے اٹھنا چاہتے ہیں، کیا کروں، پھنس گیا ہوں۔ تو جس بندے کا نصیحت سننے کا دل نہیں ہوگا نا، قرآن اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھیں، درس میں بیٹھیں، حدیث کے درس میں بیٹھیں، جمعہ کے بیان میں بیٹھیں، کسی مجلس ذکر میں بیٹھیں، تو اپنا دل لے کر دل سے بیٹھیں۔ کہتے ہیں نا نماز وہ نہیں ہوتی جو دل سے نہ ہو، تو پہلے دل ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دل سے کرنا ہے۔ اور جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کتنا اچھا کام کیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ دل نہ کیتے نا جی، مطلب دل ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، لیکن دل سے جو چیز کی جائے، سب سے پہلے جب دل ہوگا تو انشاءاللہ قرآن دل کے اندر اثر کرے گا۔ دوسری بات، دل کے اندر اثر کرنے کے لیے آپ کے کان بھی اس آواز کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ اب یہاں درس ہو رہا ہے اور جو ہے کہ میں وہ باہر دیکھ رہا ہوں ادھر، مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے، تو میرے کان بھی اس کی طرف ہو۔ اور تیسرا حاضر باش ہو۔ بس اوقات ایسے سامنے آدمی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، یہاں ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، میری بات سن رہا ہے، لیکن دماغ اس کا ہری پور میں پھر رہا ہے، اپنے گھر میں پھر رہا ہے، مارکیٹ میں پھر رہا ہے، تو وہ جسمانی طور پر ہے، روحانی طور پر نہیں ہے۔ تو جو بندہ یہ 3 صفات اپنے اندر لے کر کسی جگہ پہ بیٹھ جائے، دل ہو،
کان ادھر لگائے اور دل اور جان سے حاضر باش ہو، قرآن اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان آیات کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔